اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ تو یہ قصہ بٹوے کی چوری کے متعلق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یار شارق، تم نے تو آج کمال کر دیا، سعید نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ تینوں کا برابر حصہ ہوگا نا؟ زبیر نے شارق سے پوچھا۔ ارے واہ، شارق نے آنکھیں نکال کر کہا، کیوں برابر برابر ہوگا؟ استاد صاحب کا بٹوا میں نے اکیلے چرایا ہے، اس لیے اس پر پورا حق میرا ہے۔ البتہ تم دونوں چونکہ میرے دوست ہو، اس لیے تم کو 100 روپے دے دوں گا۔ شارق کی اس بات پر دونوں کے منہ لٹک گئے۔ یہ تینوں اپنی کلاس کے سب سے شرارتی اور چور بچے تھے۔ آج شارق نے موقع پا کر چپکے سے اپنے استاد صاحب کا بٹوا چرا لیا تھا۔ استاد صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ایک پریشانی بٹوا گم ہونے کی اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ کلاس میں کوئی چور ہے اور تالاب کی ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ خیر، استاد صاحب نے بجھے انداز میں کلاس کے طلباء سے کہا تھا کہ کل سب قلم پر مضمون بنا کر لانا، جس کا مضمون سب سے اچھا ہوگا اس کو انعام ملے گا۔ شارق سعید کہنے لگا، کیا تم مضمون لکھو گے؟ یار، استاد صاحب نے انعام دینے کا کہا ہے، لکھنا تو پڑے گا ہی، مگر یہ تو طے ہے کہ وہ انعام اسماعیل کو ہی ملے گا، کیونکہ سب سے اچھا مضمون نگار کلاس میں وہی ہے۔ کم بخت پتہ نہیں کون سے بادام کھاتا ہے۔ وہ نہیں، شارق منہ بنا کر کہنے لگا، اگر اس کو انعام ملا بھی تو 5 یا 10 روپے ملیں گے، کیونکہ استاد صاحب کا بٹوا تو میرے پاس ہے۔ شارق کی اس بات پر تینوں کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ السلام علیکم۔ استاد صاحب نے کلاس میں داخل ہو کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں نے بآواز بلند جواب دیا، سوائے شارق اور اس کے دونوں ساتھیوں کے۔ ہاں بھائی، ایک ایک کر کے اپنا اپنا مضمون سنائیں، دیکھتے ہیں کس نے کیسا مضمون بنایا ہے۔ یہ کہہ کر استاد صاحب نے ایک ایک سے مضمون سننا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے شارق کی باری آئی تو اس نے اپنا یہ مضمون سنایا۔ قلم مختلف قیمتوں کے ہوتے ہیں، بعض بہت مہنگے، بعض بہت سستے۔ جو مہنگے ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں، جو سستے ہوتے ہیں وہ مختلف لوگ مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ درزی کان پر رکھتے ہیں، بچے ان سے دودھ میں چینی گھولتے ہیں اور امی ان سے شلواروں میں ناڑے ڈالتی ہیں۔ اس کا یہ غلط ملط مضمون سن کر پوری جماعت ہنسنے لگی۔ استاد صاحب کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ شارق نے آگے اور سنایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قلم استاد صاحب کے سزا دینے کے بھی کام آتا ہے۔ جب وہ اسے کسی بچے کی 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دباتے ہیں، استاد صاحب نے چیخ کر کہا، چپ ہو جاؤ، یہ کیا بکواس لکھ کر لائے ہو؟ شارق دم سادے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تم نے کلاس روم کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ میں نے مضمون بنانے کا کہا تھا، الٹے سیدھے تبصروں کا نہیں۔ چلو اسماعیل، تم اپنا مضمون سناؤ۔ اسماعیل نے بڑے اطمینان سے اپنا مضمون سنانا شروع کیا۔ قلم اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، چنانچہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے تو قرآن کریم میں قلم کی قسم بھی کھائی ہے، اور جس صورت میں یہ قسم مذکور ہے اس پوری صورت کا نام ہی قلم رکھ دیا ہے۔ چنانچہ سورہ قلم کی ابتدائی آیت یہ ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اسماعیل کا مضمون سب توجہ سے سن رہے تھے۔ اس نے بہت ہی پیارا، دلچسپ اور علمیت سے بھرپور طویل مضمون بنایا تھا۔ پھر آخر میں کہنے لگا، اب میں اپنے اس مضمون کا اختتام علامہ اقبال مرحوم کے ایک شعر پر کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد صاحب سمیت سب بے اختیار اسماعیل کو خوب داد دینے لگے۔ پھر استاد صاحب کہنے لگے،
دیکھو یہ ہوتا ہے مضمون۔ بھئی واہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ استاد صاحب نے خوب دعائیں دی، پھر باقی طلباء سے مضمون سننے لگے۔ شارق اندر ہی اندر کڑنے لگا اور اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے اسماعیل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا کہ شاید اسے میری نظر ہی لگ جائے۔ سوچنے لگا کہ اب استاد صاحب اسماعیل سے کہیں گے کہ اپنی کاپی میری ٹیبل پر رکھ دو اور پھر کل اسے بلا کر انعام دیں گے۔ کیا اس کو انعام ملنا چاہیے؟ نہیں، انعام کا حقدار صرف میں ہوں۔ مگر میں کیا کروں؟ کون سی ایسی ترکیب استعمال کروں کہ یہ اسماعیل انعام نہ لے سکے؟ کیا کروں؟ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر استاد صاحب کے بٹوے کی چوری کا الزام اسماعیل پر آ جائے تو اسے انعام تو دور کی بات، استاد صاحب کے بٹوے میں سے جو 4000 مجھے ملے ہیں وہ بھی اسی کو بھرنے پڑے۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے اپنی کاپی کھول کر اس کے ایک صفحے پر لکھنا شروع کیا۔ استاد صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ کا بٹوا چرا لیا تھا۔ اس میں سے 4000 روپے نکلے جو کہ میں استعمال کر چکا ہوں، مگر انشاءاللہ جلد ہی لوٹا دوں گا۔ فقط اسماعیل۔ یہ لکھ کر اس نے تیزی سے صفحہ پھاڑا اور اسماعیل کی مضمون والی کاپی کے اندر چپکے سے ڈال دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مارے خوشی کے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اسی موقع پر کہتے ہیں کرے کوئی برے کوئی۔ اچانک استاد صاحب نے بلند آواز سے کہا، اسماعیل اپنی کاپی میری ٹیبل پر رکھ دو، تمہارا مضمون اس دفعہ پھر سب سے اچھا رہا۔ اسماعیل خوشی خوشی اپنی جگہ سے اٹھا اور کاپی استاد صاحب کی ٹیبل پر رکھ کر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ شارق دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب اسماعیل کی خیر نہیں ہے۔ مبارک ہو بھائی اسماعیل، تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ شارق کا اتنا میٹھا جملہ سن کر اسماعیل جواباً مسکرایا تو صحیح، مگر حیران بھی ہوا، کیونکہ مبارکباد تو دور کی بات، شارق تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ اچانک شارق نے دیکھا کہ استاد صاحب اسماعیل کی کاپی میں سے اس کے رکھے ہوئے کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بڑے غور سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ شارق کا دل خوشی سے دک دک کرنے لگا۔ استاد صاحب آہستہ آہستہ آئے اور اسماعیل کے منہ پر زور سے تماچا مارا اور کہنے لگے، تم تو چور نکلے، تم نے میرے سارے اعتماد کو پانی میں بہا دیا۔ اور پھر ایک اور تھپڑ مارا۔ شارق خوشی اور جوش کی ملی جلی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس کو اسماعیل کی آواز سنائی دی، کیا ہوا شارق، یہ تم بیٹھے بیٹھے اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ اسماعیل کی آواز سن کر شارق کو جیسے جوش آ گیا۔ وہ خیال ہی خیال میں کہاں پہنچ چکا تھا، جبکہ استاد صاحب ابھی تک اسی کاغذ کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچانک استاد صاحب کی آواز گونجی، شارق ادھر آؤ۔ شارق حیران پریشان استاد صاحب کی طرف جانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا، بجائے اسماعیل کو بلانے کے مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہاں ہے میرا بٹوا؟ استاد صاحب نے شیر کی طرح داڑتے ہوئے شارق سے پوچھا۔ ساری کلاس حیرت سے شارق کو دیکھ رہی تھی۔ شارق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، کہنے لگا، کون سا بٹوا؟ دفعتاً شارق کے دائیں کان میں سیٹی سی بجنے لگی، کیونکہ اسے استاد صاحب کا تھپڑ اتنے زور سے پڑا تھا کہ پوری کلاس گونج اٹھی تھی۔ اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب استاد صاحب نے اسے وہ کاغذ دکھایا۔ اس نے دیکھا اس پر ایک طرف تو اسماعیل کی طرف سے چوری کا اقرار تھا جو اس نے اسماعیل کو پھنسانے کے لیے لکھا تھا، مگر دوسری جانب شارق کا اپنا بنایا ہوا قلم والا مضمون تھا جسے وہ پوری کلاس کو سنا چکا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس سے کتنی زبردست غلطی ہوئی ہے، کیونکہ قلم والا مضمون اس کا اپنا بنایا ہوا تھا، اسی کی رائٹنگ میں تھا اور اسی صفحے کی پشت پر اسی رائٹنگ میں چوری کا اقرار تھا۔ بیچارہ شارق اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر پڑا تھا۔ اسے بٹوے کی چوری کی سزا بھی ملی اور جو رقم وہ کھا چکا تھا وہ بھی ابو سے لے کر دینی پڑی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو انسان کسی دوسرے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔